الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز والد احترام دوستوں بزرگ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فتح کی ایک آیات اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ایک مہربان دوست ہوا کرتا ہے اور میرا دوست ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ قریش میں سے تھے اور اس کی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 خوشیاں جا کر ملتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی جس کا نام فیضا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ یہ دونوں جہد بہن بھائی تھے. مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے اس کے ہاں جو ہے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی. ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی اور دوسرا جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ تھے. اور اس طرح جو ہے والد کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس اور عبد شمس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزادہ ہے. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہوئے 34 سال کی عمر میں دائرہ کرنے سے پہلے چھوٹے نمبر پر یہ مسلمان ہوئے. لیکن اس وقت یہ دائرہ تو بھی نہیں بنا ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہے. اور اسی طرح جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کا ایک چچا تھا حکم بن عاص. اس نے جو ہے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھا اور تکلیف دینا اور مصیبتیں دینا جو ہے شروع کیا. کبھی کبھی جو ہے کچی کھال میں جو ہے بند کر کے کچی کھال میں لپیٹ کے دھواں چھوڑتا تھا تاکہ عثمانی ضرور ہے تاکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے اس نئے دین سے دین
دین اسلام سے ہٹ کر کوئی پرانا دین پر آ جائے. لیکن قربان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ان کا جواب سنو وَقُلْ انت قال جو کرنا ہے کرو لیکن میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس کو اسلام سے قبول کرنے پر مصیبتیں اور تکالیفیں بھی اٹھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اپنی لختی جگر کی نکاح ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. پھر جب مکے کے مصائب کے حد سے بڑھ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے مکے سے حبشے کی طرف ہجرت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا شخص ہے جو دین کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس طرح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جو 6 سال کی عمر میں وفات ہو گئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے واپس آئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. تو گویا کہ عام صحابہ نے جو ہے ایک ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. تو اس کو اسی وجہ سے یہ ذل ہجرت کہتے ہیں. ذل ہجرت کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کھانا پکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کھانا دیا اور کہا کہ میری بیٹی کے گھر کھانا دے کر آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کا چھوٹا بچہ تھا جب میں کھانا دے کر دیا تو اس وقت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ بھائی پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اسامہ تو نے کبھی اتنا خوبصورت چھوڑا کبھی دیکھا بھی ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تصور میں سوچا تو شوہر جو ہے بیوی سے زیادہ خوبصورت تھے اور بیوی جو ہے شوہر سے زیادہ خوبصورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ظاہری حسن بھی دیا تھا اور باطنی حسن کا کیا کہنا. جب آدمی کے اخلاق کردار اور گفتار اچھے ہو تو پھر جو ہے سونے کو سہاگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو 2 موقعوں پر موجود نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موجود مانا ہے. یہ اعزاز یہ صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں. ایک جو ہے جنگ بدر کے موقع پر جب صحابہ جو ہے تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو کر جو ہے نکلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم گھر پہ رہ کر اس کی تیمارداری کرو اور جہاد پہ نہ جاؤ میرے ساتھ جو ہے سفر پہ نہ جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہاں جو ہے جہاد ہوگی لڑائی ہوگی تو میں جہاد سے محروم ہو جاؤں گا اور اسلام کا پہلا عزوہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عزم جہاد کا بھی ثواب دے گا. اگر مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح دی تمہارے غنیمت میں بھی آپ کو حصہ ملے گا. کتنی بڑی جو ہے اعزاز کی بات ہے. اللہ کی شان دیکھو کہ جس دن جو ہے بدر فتح ہوا اسی دن جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئی وفات ہو گئی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم کے بعد تو اگر بدری صحابہ میں تھے
دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو ہے 312 صحابہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ شامل کر کے 313 بنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میری بیٹی بھی جو ہے بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ پسند کر لیں تو میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے تھوڑا سوچنے دو۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ بھی آیا کہ دیکھو میرا جو ہے معاشرے میں ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو اس میں پورا قصہ بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر غصہ نہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رشتہ اللہ اس عورت سے کرائے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی، اور تیری بیٹی کا رشتہ جو ہے اس آدمی سے، اس بندے سے کرائے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کو دیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دوسری بیٹی جو ہے نکاح میں دے دی، اور خود جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نکاح فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں میری جو ہے بات سمجھ میں آئی کہ عثمان سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو میری بیٹی کے ساتھ جو ہے نکاح فرمایا، اور اسی طرح جو ہے میری بیٹی سے جو ہے زیادہ افضل حضرت عثمان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا۔ 9 ہجری میں جو ہے ام کلثوم کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان پریشان نہ ہو، لو کانت عندی ثالثۃ، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں جو ہے تمہیں جو ہے نکاح میں پیش کر دیتا، لیکن میری تیسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھی، ایک بیٹی کی تو پہلی شادی نکاح ہو گئی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی شادی ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لو کانت عندی ثالثۃ، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں جو ہے آپ کو نکاح میں پیش کر دیتا، لیکن میری تیسری بیٹی ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا، کسی نے عرض کیا زندگی کا کیا بھروسہ اگر تیسری کی فوت ہو جاتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان لی 40 بنتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ، اے لوگوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد جو ہے دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں لے کر چلا جاتا، اور 40 بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس وقت جو ہے مدینے میں جو ہے پانی کی بڑی مشکلات تھی۔ یہودی کا ایک کنواں تھا، اس کا نام جو ہے پیر روما تھا، یہ یہودی میری اس باغ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے بڑے مہنگے داموں بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ڈھول کو مسلمانوں کا ڈھول بنا دے، یہ جنایا ہے وقت سے، یعنی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے کے بڑے بزنسمین تھے، بڑے کاروباری اور تاجر آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں جو ہے اس کنویں کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم بیچنا چاہتا ہے تو میں بالکل تیار ہوں۔ اس یہودی نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا تاجر اور کاروباری آدمی میرے پاس خود چل کر آیا ہے، اس نے جو ہے کنویں کا جو ہے دام اور قیمت بڑھا دی۔
اور 10,000 دینار، تو آج کل یہی قیمت کروڑوں میں پہنچا ہے، 10,000 دینار تک پہنچا دیا۔ یہودی جو ہے پیسوں کے معاملے میں بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، تو 10,000 دینار تک پہنچ کر پھر بھی جو ہے انکار کرتا ہے کہ میں نہیں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، انہوں نے ایک آفر دیا کہ آپ اس طرح کر لیں، قیمت مجھ سے پوری لے لو اور اس طرح کنواں جو ہے آدھا دے دو، یعنی جو 3 دن پانی تم نکال کر بیچا کرو، جو 3 دن آپ پانی پہ نکال کر بیچا کروں گا۔ اس یہودی اس پر جو ہے راضی ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر معاملہ جو ہے پکا ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میرے پانی کے جو دن ہے اس سے مفت پانی نکال کر لے جایا کرو۔ مسلمانوں کو تو چھوڑو، یہودی بھی آ کر جو ہے پانی نکال دیتے، اور یہودی کے پاس کوئی بھی جو ہے پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ جب اس یہودی نے جو ہے 5-6 مہینے انتظار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں یہ آدھا کنواں بھی جو ہے بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک شرط لگا دی کہ اس باغ سمیت جو ہے کنویں کو خریدوں گا، اس لیے یہ باغ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اس باغ سمیت جو ہے پیسے دے کر جو ہے اس کنویں کو خریدا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ خوشخبری اب بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ذمہ داری لیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ 11 مرتبہ۔ آج کل دیکھو کوئی جو ہے 3 پھانسی لگانے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ حضرت تبوک کے موقع پر اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، جیش کہتے ہیں لشکر کو، عسرہ کہتے ہیں تنگی پریشان حال لشکر۔ اس وجہ سے کہ مدینے کا آفتاب بھی گزرا تھا، اس وجہ سے کہ دو مقام بھی دور تھا۔ تبوک جو ہے مدینے سے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، مقام بھی دور تھا اور سخت گرمی، پھر عرب کی گرمی، اور اس طرح مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی جو ہے کسی سفر پر جاتے تھے تو مشرق کی باتیں کر کے مغرب کی طرف چلے جاتے تھے، ایسے لوگوں کے راستے میں جو ہے لشکر پر کوئی حملہ کر دے اور نقصان پہنچا دے، یہ جنگی چال اور طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو لیکن حضرت تبوک پہلا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ روم کے بادشاہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وقت جو ہے روم اور فارس جو ہے دونوں سپر پاور تھے۔ روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے پر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ جو ہے یہاں آ کر مدینے پر چڑھائی کرے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے، ہم وہاں جا کر جو ہے اس کے ملک پہ اس کے ساتھ جنگ گے۔ سبحان اللہ۔ انا نبی لا کذب، انا عبد المطلب، یہ چھوٹا نبی تو نہیں تھا، یہ تو بہادر اور اس طرح شاہ سوار نبی تھے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چندے کی ترغیب دے کر اعلان فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی جنگ میں شریک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فقال یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، کہ اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ معجونوں اور پالانوں کے بہت ساز و سامان کے فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت نہیں چاہیے تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ چاہیے تھی۔
پھر جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری طرف سے 200 اونٹ موجود اور پالانوں کے قبول کر لے، ساز و سامان کے قبول فرما لیں۔ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 300 اونٹ کے اعلان کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 950 اونٹ موجود اور پالانوں کے ساز و سامان کے حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور اس کو 1000 عدد پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑوں کا بھی اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت یعنی بڑی قربانی دی۔ حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ اس کی موقع پر جو ہے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے دیدار کا جو ہے ایک تھیلا اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑی میں 10,000 دینار جو بہت بڑی رقم ہے 10,000 دینار ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی کی ہے اور مسکرا رہے ہیں تو دیناروں کو ایک ہاتھ سے الٹ کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو آج کے بعد جو بھی عمل کر لے عثمان کو ضرر نہیں دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی مقام ہے، یعنی ایک قسم سے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 8 شادیاں کی تھی اور ساری شادیاں جو ہے اسلام کے بعد کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جو ہے جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے بھی شراب جو ہے عقل کو زائل کر دیتی ہے اور عقل جو ہے انسان میں سب سے قیمتی چیز ہے، تو قیمتی چیز جب زائل ہو جائے تو قیمتی چیز جو جس چیز کو زائل کر دے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے کبھی اسلام سے پہلے بھی بدکاری اور زنا نہیں کیے ہیں۔ تو یہ حال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی کا۔ اور حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور کنڈلی مبارک چہرے لگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور اسی طرح اس کو اجازت مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی حالت میں لیٹے ہوئے تھے جس حالت میں پہلے تھے۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، جب اجازت ملتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس طرح پھر اجازت دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ حضرات چلے گئے میں نے جو ہے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی حال میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، آپ اسی حال میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پٹلی مبارک جو ہے ننگی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے اپنے کپڑے جو ہے درست کیے، بیٹھ گئے، یہ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں محمد اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس آدمی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ 2 صحابہ تو پہلے بھی آئے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بے تکلفی تھی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی حالت میں لیٹے ہوئے۔ اور پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو اس کا جواب جو حدیث میں خود موجود ہے کہ عائشہ اگر میں جو ہے اپنے کپڑوں کو ٹھیک نہ کرتا تو عثمان رضی اللہ عنہ جو دل میں بات بتانے والے تھے
وہ سب اٹھا کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 8 شادیاں کی تھی اور 8 شادیوں 8 بیویوں سے 7 بچیاں 7 بیٹیاں اور 9 بیٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹے کا نام عفان بھی تھا۔ عفان کہتے ہیں اور یہ مدینے کے ایک بڑا فقیہ اور بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت عفان کہتے ہیں کہ میں جو ہے کبھی کبھی حدیث اپنے والد سے نقل کرتا ہوں اور میرا والد حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا صبح اور شام پڑھ لے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گا موت کے علاوہ۔ اور یہ دعا وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت عفان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے آخری عمر میں پھر بارش کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ لوگ جب بیمارداری کے لیے بیمار کرسی کے لیے آتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم وہ حدیث جو میں بیان کرتا تھا وہ بالکل سچی ہے، لیکن اس دن میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کا تقدیر بھی ہے، انسان کی تقدیر ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کا تقدیر ہے۔ اللہ جو ہے اپنے تقدیر کو پورا کرنے کے لیے اس سے جو ہے بلا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے، مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے کام میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ جب کوئی آئے تیرے دروازہ بند کر دو، اب کوئی آئے تو مجھ سے اجازت طلب کر کے دروازہ کھول دیا کرو۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ بھی کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری بھی ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس طرح جنت کی خوشخبری بھی کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنویں کے کنارے پاؤں لٹکائے ہوئے، جس طرح یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے۔ اس میں جو ہے تکلیف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، حضرت عمر فاروق بائیں طرف اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت البقیع میں دفن ہے۔ اور دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں اور اس میں خلافت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے ابوبکر پھر عمر پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبر جو ہے کسی کو معلوم نہیں، اسی وجہ سے دیکھو اس میں اشارہ ہے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے بھی تھے۔ اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی، لوگوں کا رش زیادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے لیے زمین خرید کر وقف کر دے تو میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے 32,000 درہم دے کر زمین خرید کر جو ہے مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی کسی نبی کے 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی تھی بغیر سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، 2 نور والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔